ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى صدق الله العظيم۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی سورہ والضحیٰ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان کا شان نزول کچھ اس طرح ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ جل مشتہو نے اپنی حکمت و مشیت کے تحت وحی کا سلسلہ کچھ عرصہ کے لیے منقطع فرما دیا۔ جب عارضی طور پر انقطاع وحی ہوئی، یہود نے سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو طعنہ دینا شروع کر دیا کہ آپ کا رب آپ سے روٹھ چکا ہے یا ناراض ہو چکا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان طعنوں کو سنتے رہے۔ بتقاضۂ بشریت قلب مصطفیٰ پر ہلکا سا بوجھ محسوس ہوا کہ اے اللہ، میں جہاں بھی جاتا ہوں یہود طعنے دیتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے روٹھا ہے۔ اللہ جل مجدہ نے حضرت جبریل کو ان آیات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا کہ والضحیٰ، قسم ہے میرے محبوب تیرے دمکتے چمکتے چہرے کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے محبوب تیری بکھری ہوئی زلفوں کی، ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے نہ تمہیں کبھی چھوڑا ہے، نہ تجھ سے روٹھا ہے، نہ تجھ سے کبھی ناراض ہو سکتا ہے۔ بلکہ آگے فرما وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے حبیب وہ تو کہتے ہیں کہ میں تجھ سے روٹھا ہوں، نہیں، میں نے زمین سے لے کر آسمان تک، تحت سراسے عرش اعظم تک اپنی رضاؤں کا مرکزی مصطفیٰ تیرے وجود کو بنا دیا ہے۔ جو اس ساری کائنات میں میری مجسم رضا کو دیکھنا چاہے، محبوب اگر میری مجسم رضا کو کوئی دیکھنا چاہے تو آئے چہرے والضحیٰ کا دیدار کرنا شروع کرتے۔ جن لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے والضحیٰ کا دیدار کیا، ان پہ اللہ کا کرم کیسے ہوا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام ہیں، یہودیوں کے عالم ہیں، سرکار کا بھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، ابھی مشرف با اسلام نہ ہوئے ہیں۔ یہودی علماء سے کہا ہے میں مسلمانوں کے نبی کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، سنا ہے بڑا نوری چہرہ ہے۔ یہودی علماء نے روکا کہ مت جانا، جو مسلمانوں کے نبی کے پاس جاتا ہے ان کا دیدار کرتا ہے، بس انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام حضور کی بارگاہ میں پہنچے، سرکار صحابہ کرام کے جرمٹ میں جلوگر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے پہلی مرتبہ مصطفیٰ کریم کے چہرے والضحیٰ کا دیدار کیا، بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا واللہ ان وجہہ، ظالموں تم کہتے تھے کہ یہ ایسا چہرہ ہے، میں نے جب سے مسلمانوں کے نبی کے چہرے کو دیکھا ہے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ رب ذوالجلال نے ساری کائنات کی صداقتوں کا نور اور ساری کائنات کی سچائیوں کا نور اگر رکھا ہے تو مسلمانوں کے نبی کے چہرے والضحیٰ میں رکھا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر سے مصطفیٰ کریم نے خطاب فرمایا، فرمایا صدیق
رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے 3 چیزیں پسند ہیں: الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا مجھے پسند، الطیب، خوشبو مجھے پسند، المرأۃ الصالحہ، سرکار نے فرمایا نیک صالحہ مومنہ عورت پسند۔ حضور نے اپنی 3 پسند کا اظہار فرمایا: اپنے وقت پہ نماز پڑھنا، خوشبو، اور مرأۃ الصالحہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا: یا رسول اللہ، یہ تو آقا کی پسند ہیں، اب حضور میری بھی 3 پسند ہیں۔ آپ کی پہلی پسند یہ ہے کہ الصلاۃ علی وقتہا، اپنے وقت پہ نماز کو ادا کروں، اور صدیق اکبر سے پوچھے کوئی کہ اس کی سب سے پہلی پسند کیا ہے؟ میری پہلی پسند کیا ہے؟ النظر الی وجہ رسول اللہ، میں جب بھی اپنی آنکھیں کھولوں تو چہرے والضحیٰ نظروں کے سامنے پاؤں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دوسری پسند الطیب، خوشبو، اور میری دوسری پسند انفاق و مالی، اللہ مجھے مال دیتا چلا جائے، یا رسول اللہ آپ کے قدموں پہ قربان کرتا چلا جاؤں۔ حضور آپ کی تیسری پسند المرأۃ الصالحہ، اور میری تیسری پسند یہ ہے ان یکون تحت ابنتی، اے یا رسول اللہ آپ نے میری صاحبزادی کو اپنے عقد میں قبول فرما لیا کہ میری بڑی خوش نصیبی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ابو محذورہ سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو حکم دیا کہ اذان دے، مؤذن رسول نے اذان دی۔ حضرت ابو محذورہ اس وقت مومن نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، انہوں نے اذان کی نقل اتارنا شروع کی، اللہ اکبر، اذان کی نقل اتاری۔ اذان ختم ہوئی، سرکار نے ابو محذورہ کو بلوایا، حضور نے حکم دیا قم فاذن، کھڑا ہو جا، اذان دے۔ حضرت ابو محذورہ کہنے لگے دل میں تو مجھ سے، حضور سے مجھے محبت نہیں تھی، میں نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، حضور کا حکم کیسے مانتا، مگر حضور کا رعب مجھ پہ اتنا چھا گیا میں حضور کو جواب نہ دے سکا۔ نگاہ نبوت نے جب دیکھا حضور نے اتنا کرم فرما، حضور نے قریب بلایا، رسول اللہ نے ابو محذورہ کے سینے پہ دست رحمت، دست شفقت پھیرا، فرمایا اب بول تیرا کیا حال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جب آپ کا دست رحمت نہ پھرا تھا پتہ نہیں میں کیا تھا، جب آپ کا دست رحمت پھر گیا ہے مجھ سے پوچھیں تو اللہ پاک نے ساری کائنات کا حسن و جمال سمیٹ کر رکھا ہے تو مصطفیٰ آپ کے چہرے والضحیٰ میں رکھ دیا۔ جنہوں نے سرکار کے چہرے والضحیٰ کو دیکھا ان پہ کیسے کرب ہوا۔ حدیث پاک میں آتا جنگ ہو رہی ہے، ایک کافر نے دوسرے کافر سے کہا یار مسلمانوں کے نبی کے خون کے پیاسے ہیں معاذ اللہ، ان کو شہید کرنا چاہتے ہیں، اچھا ذرا پہلے بتا تو سکی کہ دکھا تو سکی مسلمانوں کے نبی کا چہرہ کیسا ہے۔ اس نے کہا وہ دیکھو سامنے مسلمانوں کے نبی کا چہرہ ہے۔ اس کی نگاہ حضور کے چہرے والضحیٰ پہ پڑی، بس ٹکی باندھ کے حضور کو دیکھتا رہا، کچھ ہوش نہ رہا۔ پھر جنگ کا حضور کی نگاہ اس کے سینے پہ پڑی، دل کی کایا پلٹی، دل میں انقلاب پیدا ہو گیا، کشاں کشاں حضور کی طرف بڑھا۔ اسے ہوش نہ رہا تیروں کا، ہوش نہ رہا نیزوں کا، ہوش رہا نہ تلواروں کا، نہ جنگ کا، نہ اپنی جان کی فکر رہی، بس اونٹنی پہ حضور کے قریب بھگاتا بھگاتا حضور کے قریب جب پہنچا، حضور کے چہرے کو دیکھ کر بے ساختہ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضور پر ایمان لے آیا، مومن بنا، صحابی رسول بنا، عاشق رسول بنا۔ اب اپنی اونٹنی سے نیچے اتر کر حضور کے قدموں کو چومنا چاہتا تھا، نیت اور ارادہ یہی تھا۔ تلوار نہ خوف ہے نہ کسی چیز کا خوف ہے، حضور کے قدموں کو چومنا چاہتے ہیں۔ تیر آیا ہے،
سینے کے آر پار ہو گیا، جام شہادت نوش کر لیا، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ دوستو سوچنے سمجھنے والی بات ہے، اسے تو صرف اتنی دیر مہلت ملی کہ اس نے صرف حالت ایمان میں حضور کا دیدار کیا، نہ نماز پڑھنے کی مہلت مل سکی، نہ بیت اللہ کے طواف کرنے کی فرصت مل سکی، نہ تلاوت قرآن کا موقع مل سکا، نہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرنے کا موقع مل سکا، سوائے اس چیز کے کہ اس نے ایک لمحہ حضور کے چہرے کے دیدار میں گزارا۔ مگر اس ایک لمحے کی قیمت اتنی بن گئی ہے کہ قیامت تک ہزاروں اغواس کی مقام غوثیت ایک طرف اور حضور کے چہرے میں کے دیدار میں لمحہ گزرا ہوا لمحہ ایک طرف موجود ہے۔ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے بددحا کا دیدار کیا، ان پہ اللہ کا کرم کیسے ہوا؟ حدیث پاک میں آتا، سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں اما عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ سارا دن حضرت صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں رہتے، اور حدیثوں کا ہم مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صرف 2 صحابہ تھے کہ جو ٹکٹکی باندھ کے حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے، باقی سب صحابہ میں کسی میں تاب نہیں تھی حضور کے حسن کو، حضور کے جمال کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے کی۔ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فإنہما ينظران الی وهو ينظر الیہما فإنہما يتبسمان الی وهو يتبسم الیہما۔ سرکار ان دونوں صحابہ کرام کو دیکھتے